مساجد کو تالے، مدارس کو تالے، اور پھر مفتی منیب نے کل مریم نواز سے یہ کہا، راغب نعیمی صاحب نے بھی، کہ جی اس کو کھول دینا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. اور مریم صاحبہ اپنی گفتگو میں یہ ظاہر کرنا چاہتی ہیں کہ میں بھی اہل سنت والجماعت بریلوی اسکول آف تھاٹ کی خاتون ہوں، ہمارے خاندان کا بڑا اس سے تعلق ہے. یہ ظاہر کرنا چاہتی ہیں کہ یہ بڑی سمپتی. ماڈل ٹاؤن کی فائرنگ کا انسیڈنٹ آپ پروو کرائیں نا، کس نے کرایا؟ وہ یہ سنی تحریک والے مطالبہ کرتے رہتے ہیں، JUP والے تو مطالبہ کرتے رہتے ہیں، مولانا طاہر القادری کی جو تحریک ہے، پارٹی ہے، وہ بھی ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں ہمیشہ سے. ان لوگوں کو انصاف نہیں ملا، 14 15 16 بندے جتنے بھی قتل کیے گئے تھے. اور یہی حال ہے مرید کے میں، اگر بندہ قتل نہیں ہوا تو پھر بھی انویسٹیگیشن کرائے، اگر ہوا ہے تو اس کے اوپر آپ اس مسئلے کو ریزالو کریں. ان لوگوں سے ملے جن کو تکلیف اور زخم پہنچے ہیں. اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ان کے زخموں کو مداوا کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. دوسری طرف جناب حماس کے حوالے سے بات چیت چلی ہے، مار رہا ہے اسرائیل، مسلسل مار رہا ہے، اور ایسے میں پاکستان کی فوج وہاں جا کر کیا کرے گی؟ میرا سوال ہے. وہاں جا کر کیا امن بحال کریں گی؟ کیا ان کے پاس کوئی ایئر کور ہے؟ اگر انہوں نے بمبارڈمنٹ کر دی، ان کو گولیاں مار دیں پاکستانی فوجیوں کو، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر پاکستانی فوجی زخمی ہوئے یا ان کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، تو کون ذمہ دار ہے؟ اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ پیسے ہی سب کچھ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، کانگو اور افریقہ میں جاتے ہیں لوگ، پاکستان کے ٹروپس جاتے ہیں، پیسے کما کے لے آتے ہیں، ان کو بھیج دیا جاتا ہے. کانوائز یونائٹڈ نیشنز کی پیس کیپنگ فورس ہے، اور یہ تو ٹرمپ کی پیس کیپنگ فورس ہے. یونائٹڈ نیشنز سے، اقوام متحدہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جو افریقہ جاتی ہے، کانگو اور دیگر ممالک میں جو فوج، امن فوج بھیجی جاتی ہے، سوڈان میں ادھر ادھر. سوڈان میں کیا ہوا؟ دارفور میں آپ نے دیکھ لیا، اس شہر کے اندر کتنے ہزار لوگوں کو قتل کر دیا گیا. وہاں پہ قتل کیا گیا ہے، مرڈر کیا گیا ہے، کلنگ ہوئی ہے، اسیسینیٹ کیا. سعودی عربیہ، قطر، UAE، ترکی نے شدید اس کی مذمت کی ہے. دارفور میں، سوڈان میں جو ہو رہا ہے، سوڈان میں بھی آپ کو پتہ ہے نا یہ کانفلکٹ ہے، کرسچن ورسز مسلمس، اور مسلمس کے اندر ود ان دا مسلم جو ہے وہ دہشت گردی کی جو لہر ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. یہ ریپڈ فورس جو ہے اس نے یہ کیا ہے، ریپڈ سپورٹ فورس دارفور، الفشیر یہ شہر کا نام ہے. لاشیں پڑی ہوئی ہیں وہاں پر، جو کہ سیٹلائٹ امیجز کے ذریعے آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں کہ یہاں پر اتنا بڑا قتل عام ہو چکا ہوا ہے. تو وہاں تو کھلے عام کر رہا ہے امریکہ کی شہ پر. آپ امریکہ کے خلاف بات نہیں کر سکتے، نہیں تو YouTube کہے گا کہ جی اسٹرائک کرو اس ویڈیو کو. نیتن یاہو صاحب کے خلاف بات نہیں کر سکتے، وہ صاحب ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہی کچھ ہونے جا رہا ہے جو جس کے بارے میں نشاندہی کی گئی تھی کہ قیامت سے پہلے کیا ہوگا، یہودی ورسز مسلمان. یہ کچھ ہے، کچھ نہ کچھ کہیں تاریخ میں. ڈاکٹر اسرار احمد کے کلپس بھی سوشل میڈیا پہ پڑے ہوئے ہیں اور دیگر حضرات بھی جانتے ہیں. انویسٹیگیٹ کریں آپ. ہرمجدون کی جو جنگ ہوگی وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے. تو وہیں تو نہیں بڑھ رہے آپ کے. پاکستان کی فوج وہاں جا کر کیا کرے گی؟ ان کو اسٹیشن ہونا چاہیے. اگر کرنا ہے تو آپ ٹرکی میں جا کے اسٹیشن کرا دیں، کسی اور قریب کے ممالک میں، جارڈن میں کرا دیں اگر کرا سکتے ہیں تو. یہ سب کے سب اسرائیل سے ڈرتے ہیں، اور ایسے میں کہ پاکستان کی فوج کو راتب تو نہیں بنایا جا رہا، چارے کے طور پر تو نہیں پیش کیا جا رہا. یہ ہماری فوج کو دیکھنا چاہیے، حکومت وقت کو نیشنل سیکورٹی جو کیبنٹ کی جو کمیٹی ہے آن نیشنل سیکورٹی افیئرس، اس کو بیٹھ کے اس پر ڈیبیٹ کرنی چاہیے، پارلیمنٹ کو ڈیبیٹ کرنی چاہیے. کیونکہ چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے سر کہ 20,000 ٹروپس وہاں پہ بھیج دیے جائیں. اور ایسے میں جب کہ دشمن گھات لگا کر بیٹھا ہوا ہے پاکستان میں، ایسٹرن بارڈر پہ پاکستان کے کیا ہو رہا ہے، اسرائیل کے ساتھ کیا معاملات ہیں، وہ وہاں کے ہیں. یہاں پہ انڈیا کے ساتھ معاملات کیا ہے، یہ یہاں کے ہیں. تمام فل تھروٹل وار کے موڈ کے اندر ہے. ان کے جو ڈیفنس ایکسپرٹس ہیں پرنس ساونی ٹائپ کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہو رہا ہے، بالکل جنگ ہو سکتی ہے. اور میں نے کل جیسے کیا کہ بھیرو بٹالین جو ہے وہ ریس کی جا رہی ہے، اس کا نام بھیرو بٹالین ہے، لائن آف کنٹرول میں، لائن آف ایکچوئل کنٹرول میں. یہ جو کہانی ہے یہ اٹس ویری ڈینجرس. کہیں ایسا تو نہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے مفادات کو بیچ باچ کے ہاتھ جھاڑ کے کھڑا ہو گیا اسرائیل کے اور امریکہ کے ہاتھوں. یہ سوچئے گا، دیکھیے گا. ہو سکتا ہے ہماری بات لوگوں کو بری لگے. میں اس پر PTI کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، بات عدلیہ کی ہو رہی ہے. جہاں پہ انصاف نہیں ہوگا وہاں پہ انٹرنیشنل آربیٹریشن اور کورٹس کی بات ہوگی، بین الاقوامی عدالتوں کی بات ہوگی، بالکل ہوگی. اور لوگ کر رہے ہیں. اب راج گروپ ہو یا الکنوز الوطن ہو
یا جامعی گروپ ہو جس نے نوٹس لیگل نوٹس ایشو کیا ہے انگلینڈ سے بیٹھ کر، کیونکہ انہیں پاکستان کے عدلیہ پر اعتبار ہی نہیں ہے. وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو ہے یہ کینگرو کورٹس ہیں جس کو بے نظیر کہا کرتی تھی، کینگرو کورٹس، یہ وہ ہیں پاکستان کی، رائٹ فرام ٹاپ ٹو باٹم، رائٹ فرام ٹاپ ٹو میڈیم لیول جوڈیشری، انٹرمیڈیٹ جوڈیشری اینڈ دی لوور جوڈیشری. کرپشن ہی کرپشن ہے. تو یہ کچھ سچویشن ہے، اسی وجہ سے انصاف نہیں مل رہا. اور کیس آپ ایک مہینے آگے، جسٹس مجوکا صاحب نے کل، جج مجوکا صاحب نے کیا کیا ایمان مزاری اور اس کے شوہر کے خلاف، 10 منٹ لیٹ ہو گیا تو اس کو آپ نے پکڑ کے اندر کر دیا، اور پھر بعد میں ریکال کر رہے ہیں اس کو، نہیں یار مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ ہے وہ انصاف. غصے میں جج اگر آ جائے تو بچتا ہی کچھ نہیں. جج تو عدل کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اور سب سے بڑا عادل جو ہے وہ رب العزت، رب العالمین ہے، رب کائنات ہے، رب محبوب، اپنے محبوب کا رب ہے. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ کچھ سچویشن ہے. میں آپ کو ادھر سے بتاتا چلوں کہ چائنا نے اپنے پیپلز بینک کو کہا ہے کہ نو مور یوز آف امریکن ڈالر، نو مور ٹرانزیکشنز ان US ڈالر فار دی انٹرنیشنل ٹریڈ. ایکسپورٹ اور امپورٹ جو ہے وہ چائنیز کرنسی میں ہوگی، چائنیز کرنسی میں RMB جو ہوتا ہے اس میں ہوگی، ڈالر میں نہیں ہوگی. یہ تازہ ترین ہے. اور پروفیسر جو ہیں وہ آپ کے بڑے اکانومسٹ ہیں چوزرس کی، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ امریکہ کے ڈالر کے خلاف بہت بڑا فیصلہ ہے. اور دوسری طرف میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں کہ سونے کی قیمتوں میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے. یہ بہت بڑی ٹریڈنگ چل رہی ہے سونے کی. پاکستان میں 4,18,000 روپیہ تولے کے حساب سے سونا پہنچ چکا ہے. یلو گولڈ کی بات ہو رہی ہے، وائٹ گولڈ پلیٹینم کی بات نہیں کر رہا میں. تو یہ اپ ہیولز ہیں گلوبل اکانومی میں، اینڈ پاکستان کین ناٹ سسٹین دس پریشر ان گولڈ، ان فارن کرنسی، ان دا وار بٹوین چائنا اینڈ امریکہ. پریزیڈنٹ زی سے ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ریئر ارتھ منرلز ہے ہم آپ سے خریدیں گے. چائنا نے کہا جی بالکل دیں گے. پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ ہمارے ہاں سویابین بہت ہے، آپ سویابین لیں. چائنا نے کہا جی ٹھیک ہے، ہمیں ایڈیبل آئل کی ضرورت پڑتی ہے، ہم انڈونیشیا اور ملیشیا سے لیتے ہیں، آپ سے بھی لے لیں گے سویابین. تو یہ ایک چھوٹی سی مختصر ترین میٹنگ ہوئی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ابھی تک یہ جو باگرام بیس ہے افغانستان کا، اس پہ بات نہیں ہوئی ہے. افغانستان کی سچویشن پہ بات نہیں ہوئی ہے. پیلسٹائن کی سچویشن پہ اسرائیل نے بھی بات نہیں کی ہے امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب سے. ہاں دوسری خبر جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ساؤتھ کوریا نے، ظاہر ہے نارتھ کوریا تو اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اس نے سوشلسٹ کمیونسٹ کنٹری ہے، بڑا اگریسو موڈ ہوتا ہے ان کے پریزیڈنٹ صاحب کا. وہ ان کے مقابلے میں انہوں نے کہا جی ہم سبمرین بنا رہے ہیں نیوکلیئر. اوکے فیئر انف. ٹرمپ صاحب نے کہا اوکے لائے لک انٹو اٹ. کیا ہے وہ ڈیمانڈ، کیا ہے ساؤتھ کوریا کی کہ جی ہمیں آپ نیوکلیئر فیول دیں تاکہ ہم اپنی سبمرین کو آپریشنل کریں. یہ تھی ساؤتھ کوریا کی ڈیمانڈ کہ اب اس کو بھی نیوکلیئر فیول دیا جائے گا. یعنی اگر وہاں پہ نیوکلیئر فیول کی بات دی جائے تو ٹھیک ہے، اس کو آپ کو اس سے اسرائیل کو خطرہ نہیں ہے. اور اگر ایران کہہ دے کہ ہمیں نیوکلیئر پروسیسنگ اور نیوکلیئر ڈیولپمنٹ کرنی ہے، پیسفل انرجی پروسیس کے لیے، میڈیکل کے لیے، ایگریکلچر کے لیے، وہ آپ کہتے ہیں نہیں آپ ایٹم بم بنانے جا رہے ہیں. ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، جیسے کہ آپ نے صدام حسین کے خلاف جھوٹا الزام لگایا، جان میجر، ٹونی بلیئر جو صاحب بھی تھے، اور آپ نے لاکھوں لوگوں کا وہاں پہ قتل عام کیا اسی بہانے. تو آپ کے اپنے مفادات کی بات ہے تو پاکستان شوڈ بی ویری ویری کیئرفل سر. اٹس اے گریٹ کمپلیکس پروپوزیشن ٹو ایڈریس ود. پاکستان کو بڑا احتیاط کرنا ہوگی، احتیاط سے چلنا ہوگا. بہت شکریہ.